الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی نعمت کا جب احساس ہو کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر انسان کو ایمان پر لائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔ خود اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کو ایمان والی نعمت کا احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام تحفظ اخوات عن الارتداد کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنوں اور بیٹیوں نے مل کر یہ ایک جماعت تشکیل دی ہے، تحفظ اخوات عن الارتداد، یعنی اپنی بہنوں کو مرتد ہونے سے بچانا، اپنی بہنوں کو دین کے چھوڑ دینے سے بچانا۔ بہت بڑی مبارک فکر ہے، بہت بڑی مبارک تحریک ہے، اور بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اس موضوع پر سوچنا، اس موضوع پر فکر کرنا، اور پھر اس موضوع پر محنت کرنا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، وہ لوگ جو کافر ہیں قیامت کے دن اگر جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں تو بچ نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر پر مر گئے ہیں، فلن یقبل ملء الارض ذہبا، اگر وہ زمین کے برابر قیامت کے دن سونا خرچ کریں تاکہ آج جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو نہیں بچ سکیں گے۔ قیامت کے دن انسان اگر سمندر کی جھاگ اور سمندر کے پانی کے برابر آنسو گرا لے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا، لیکن دنیا میں صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ انسان کے گزشتہ تمام گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور انسان کو پاک صاف کر کے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، ان الاسلام لیہدم ما کان قبل، کہ اسلام زمانہ کفر کے تمام گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب یہ احساس ہو کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، پھر ایمان کی حفاظت کی محنت بھی کی جاتی ہے۔ آپ یقین فرما لیں، اگر دنیا میں کسی شخص کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ہو، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا نہ ہو، پہننے کے لیے ایک چیتھڑا کپڑے کا نہ ہو، اور رہنے کے لیے ایک مکان جھونپڑی جیسا بھی نہ ہو، اور ایمان پر موت آ جائے، اللہ کی قسم یہ انسان کامیاب ہے، خوش قسمت ہے، نیک بخت ہے۔
اور اگر کسی شخص کو 7 بر اعظموں کی حکومت مل جائے اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی قسم یہ شخص ناکام اور نامراد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ شخص یقیناً کامیاب ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانہ کی کہ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو مومن ہو، وہی کامیاب ہوتا ہے جو نیک اعمال کرتا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے والعصر کہہ کر زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ ضابطہ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو بسا اوقات قسم جواب قسم کے لیے دلیل ہوتی ہے، یعنی قسم اٹھا کے جو قسم کے بعد بات کی جاتی ہے، قسم کے بعد والی بات دعویٰ ہوتا ہے اور یہ قسم اس پہ دلیل بنتی ہے۔ یہاں دیکھیں والعصر یہ قسم ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قسم کے بعد کا جملہ ہے۔ تو قسم کے بعد کا جملہ یہ دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ ہر وہ انسان ناکام ہے جو کافر ہے، ہر وہ انسان ناکام ہے جو فاسق ہے، اور ہر وہ انسان کامیاب ہے جو مومن ہے، ہر وہ انسان کامیاب ہے جو مومن ہونے کے ساتھ صالح، متقی اور نیک ہے۔ اس پہ دلیل فرمائی والعصر، قسم ہے انسانی تاریخ کی، انسانی زمانے کی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن کریم تلاوت کرنے والے فرد تک جو انسانی تاریخ ہے، جو ہیومن ہسٹری ہے، یہ اس بات پہ گواہ ہے کہ وہی کامیاب ہوا ہے جو مومن تھا اور وہی ناکام ہوا ہے جو کافر تھا۔ یہ پچھلی ہسٹری اس بات پہ دلیل ہے۔ کتنے لوگ آئے جن کے پاس بہت بڑی حکومت تھی، کتنے لوگ آئے جن کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، کتنے لوگ آئے کہ جن کے خزانوں کی چابیاں کئی جانور اٹھاتے تھے، کتنے لوگ آئے کہ جو اپنی دولت کا شمار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کتنے آئے جو خدائی کا دعویٰ کرتے رہے لیکن مر گئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے، کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی۔ اگر کسی انسان کے پاس دنیا میں مال بھی ہو، اگر کسی انسان کے پاس دنیا میں دولت بھی ہو اور ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلا یوجب اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ نے ان کو مال اور دولت دی ہے، ان کے مال اور دولت کی وجہ سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ نے یہ مال اور دولت دیا ہے اور ایمان ان کے پاس نہیں ہے، تو مال اور دولت سے مقصود ان کی دنیا اور آخرت میں عذاب کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ مزید ان کے لیے وبال اور خسارے کا سبب ہو۔ بسا اوقات انسان کو دنیا میں دولت ملتی ہے، دنیا میں بظاہر عزت ملتی ہے، بظاہر جاہ و جلال ملتا ہے، بظاہر اولاد ملتی ہے، اور انسان ان سب چیزوں کی وجہ سے ایسا دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے اور کفر بکنا شروع کرتا ہے، ایمانیات کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، اللہ کے رسول پیغمبر سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے، تو یہ انسان ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین فرمائیں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے تو یہ میری بات بے جا نہیں ہو، یہ میری بات غلط نہیں ہو۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی زندگی موت تک ہے اور آخرت کی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ دنیا میں جتنی بھی لمبی زندگی ہو آخر وہ محدود مدت ہے، وہ ایک اس کی حد ہے، ایک اس کی لیمٹ ہے۔ کوئی انسان کتنے سال جی سکتا ہے؟ ابھی تو اس امت کی اوسط عمر ہی 60 سے 70 سال ہے،
اور اگر کوئی زیادہ بھی جیے تو کتنا جیے گا؟ ہمارے ہاں آج کے دور میں کسی خاندان میں اگر کوئی 80 سال 85 سال کا بوڑھا ہو تو یہ شمار کیا جاتا ہے کہ اس کی بہت بڑی عمر ہے، اس نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، اس نے 80 سال کی عمر پائی ہے۔ اور 100 سال کا ہو وہ تو تعجب کو چھو لیتا ہے کہ بہت بڑی اس کی عمر ہے، اس نے اپنے پوتے پوتیاں دیکھے، اس نے اپنے نواسے نواسیاں دیکھے، اس نے پڑ پوتے پڑ پوتیاں دیکھیں، اس نے پڑ نواسے اور پڑ نواسیاں دیکھی ہیں، بہت بڑی اس کی عمر ہے۔ اور عمر کتنی ہے؟ 100 سال۔ 100 سال بتائیں کیا عمر ہے؟ پل چپکنے کے برابر بھی محسوس نہیں ہوگا۔ انسان کے پاس اگر ایمان نہیں ہے اور جہان کی نعمتیں موجود ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے شخص کو جس نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، ہمیشہ دنیا اس نے خوش و خرم گزاری، ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزاری، جب موت کے بعد ایسے شخص کو اللہ ملائکہ کے ذریعے ایک بار جہنم میں بھیجیں گے، جہنم کا غوطہ نکلوا کر پوچھیں گے اس بندے سے، پوچھو کیا اس نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہے، کوئی خوشی دیکھی ہے؟ تو یہ کہے گا میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، کبھی میں نے راحت نہیں دیکھی۔ اور اسی شخص کو اگر کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں، پوری زندگی مصائب میں گزاری، تکالیف میں گزاری، دکھوں میں گزاری، فقر و فاقہ میں گزاری، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ایک جھونکا دیں گے، جنت میں ایک مرتبہ داخل کریں گے، فرمائیں گے ملائکہ سے پوچھو کبھی اس نے کوئی دکھ اور غم دیکھا ہے؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی غم نہیں دیکھا۔ تو دنیا کے سارے دکھ اور غم ان کو ختم کرنے کے لیے جنت کی ہوا کا ایک جھونکا کافی ہے، اور دنیا کی ساری خوشیوں کو ختم کرنے کے لیے جہنم کا 1 سیکنڈ کا دھواں اور 1 سیکنڈ کی آگ ہی کافی ہے۔ بتاؤ ہماری دنیا اور ہماری اس جوانی، اس دولت، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ ایک ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی نعمت کو سمجھانے کے لیے انسانوں میں سب سے معزز، مکرم، معظم، مقرب، برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کو بتاؤ ایمان کیا ہے، جاؤ ان کو بتاؤ کہ ایمان کیا ہے۔ نبی پوری زندگی لگا دیتا ہے اس امت کے فرد فرد کو ایمان سمجھانے کے لیے۔ اس کے لیے پیغمبر کو کبھی دکھ کاٹنے پڑتے ہیں، مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ پیغمبر سمجھتے ہیں ایمان کیا ہے اور ایمان کے ساتھ مرنے والی زندگی کیسی اچھی ہے اور کفر کیا ہے، اور کفر کے اوپر خاتمہ ہو تو اس کے بعد کی زندگی کتنی گندی ہے، پیغمبر چونکہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اس لیے پیغمبر اس کے لیے محنت کرتے ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، اور نبی دن کو محنت کرتے ہیں، دروازوں پہ دستک دیتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، دکھ و درد کے ساتھ امت کو بات سمجھاتے ہیں، اور سامنے سے امت پیغمبر کو پتھر مارتی ہے، زخمی کرتی ہے، نادانی کی وجہ سے نبی کو دکھ دیتی ہے، لیکن پیغمبر اللہ کی ذات پہ بھروسہ پڑ کے کھڑا ہے، اور ان کی جنت اور جہنم کو دیکھتے ہوئے پیغمبر سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر ایمان سے دنیا میں نہ جائے، کوئی شخص بھی کفر پہ اس کو موت نہ آئے، نبی کی فکر ہے۔ تو آج وہ لوگ جن کے پاس پیغمبر کا دین ہے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر ہے، جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ ہے، جن کے پاس پیغمبر کا دکھ و درد ہے، آج اس کو بھی یہ فکر ہے کہ کیسے دنیا کلمہ ایمان کو قبول کر لے، دنیا کیسے کلمہ شہادت کو پڑھ لے، دنیا کیسے اللہ کی ذات کو مان لے، اللہ کے پیغمبر کو مان لے، موت کے بعد کی زندگی کو مان لے، قیامت کو مان لے، آخرت کو مان لے اور سرخرو ہو جائے۔ ان کا اڑنا بھی یہ ہے، ان کا بچھونا بھی یہ ہے، ان کی فکر بھی یہ ہے، ان کا دکھ اور درد بھی ہے۔ اس لیے
یہ انسان محنت کرتا ہے جب اس بات کا احساس ہو یا ایمان کیا چیز ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے وقت کو خرچ کرنا، اپنے خاندان سے جدائیاں برداشت کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ جس پر میں محنت کر رہا ہوں یہ چیز کتنی قیمتی ہے، اس کو حاصل کرنے سے مجھے کیا ملے گا، اس کو حاصل کرنے کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، اگر یہ مجھے مل گئی یا کسی میرے تعلق والے یا بغیر تعلق والے انسان کو مل گئی، اس پر اس کو کیا ملے گا، پھر بہت آسان۔ اور اگر یہ فکر نہ ہو پھر اپنا مال لگانا، پھر اپنا وقت خرچ کرنا، پھر اپنی مشقتیں برداشت کرنا ایمان کی محنت کے لیے، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی پہلے اہمیت کو سمجھیں، پہلے ہم ایمان کی قیمت کو سمجھیں۔ دنیا و ما فیہا سے قیمتی چیز یہ ایمان ہے۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ آج چند ٹکوں کے لیے انسان ایمان کو چھوڑتا ہے۔ کوئی کسی لڑکی کے لیے، کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے اپنے اللہ کو چھوڑتا ہے، ایمان کو ختم کرتا ہے، ارتداد کے اندر چلا جاتا ہے۔ اپنی جوانی کے چند ساعات اور مختصر سی زندگی میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایمان کی نعمت سے محرومی اور اللہ کے دیدار سے محرومی، اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے محرومی، کتنی بڑی محرومی میں انسان چلا جاتا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ایمان کی نعمت کو سمجھیں اور پھر ایمان کی محنت کریں، شرعی حدود میں رہ کر محنت کریں، شریعت کی حدود کو کبھی نہ توڑیں۔ مجھے بے حد خوشی ہے اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں پر جو اس محنت کے اندر لگی ہیں، اس فکر میں کڑ رہی ہے، اس فکر میں اپنے آپ کھپا رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ تاریخ اسلام میں اللہ کے نام پر جس نے سب سے پہلے جان دی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ عورت ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ وہ عورت ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان کی قیمت سمجھ آ گئی، ایمان کی نعمت سمجھ آ گئی، اس خاتون نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جس نے دولت خرچ کرنے کی انتہا کی ہے وہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ فدا کیا، کوئی شک نہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ اس سے پہلے شروع کیا ہے، اپنا تن من دھن پیغمبر کی ذات پر فدا کیا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات نقطہ سمجھیں، شادی کے بعد شوہر کے ذمے ہے عورت کی ضروریات کو پوری کرنا، نکاح کے بعد شوہر کے ذمے ہے عورت کے تقاضوں کو پورا کرنا، عورت کو رہنے کے لیے مکان دینا، اس کو کھانے پہننے کے لیے کپڑے دینا، اس کے کھانے کا بندوبست کرنا، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ لیکن یہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا مال خرچ کر رہی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم پہ اپنی دولت کو خرچ کر رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال کو خرچ ہی نہیں نچھاور فرما رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ تو بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہے، تو شوہر نے بیوی پہ خرچ کرنا ہے، بیوی کے ذمے شوہر پہ خرچ کرنا تو نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے اور اپنا مال لٹا رہی ہیں۔ یہ بنیادی بات سمجھنا، حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کی ذات اقدس پر ایمان لانے کے بعد اپنا مال اور سب کچھ خرچ کرنا، یہ صرف بیوی کا شوہر پر خرچ کرنا نہیں تھا
بلکہ کسی امت یا عورت کا اپنے نبی پر خرچ کرنا تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہی نہیں ہیں، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے بلکہ آپ کی امتی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے ان کی بیوی ہونے والی، اور ایک حیثیت ہے ان کی امتی ہونے والی۔ اس لیے کچھ ان کے لیے وہ اجازتیں ہیں، کچھ ان کو وہ شرف حاصل ہیں جو امت کے دیگر افراد کو نہیں ہیں۔ میں اس میں ایک عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ جب پیغمبر پاک موجود ہوں تو گفتگو کرتے وقت تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دوران گفتگو تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوئی تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ حکم عام امت کے لیے ہے، ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن یہ پیغمبر کی صرف امت ہی نہیں بلکہ پیغمبر کی بیوی ہے، اور ایک بیوی کو کچھ وہ حقوق حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے کو نہیں ہوتے۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے، نہ خوش ہوتی ہے، مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب تو مجھ سے نالاں ہوتی ہے، نہ خوش ہوتی ہے، تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو رب محمد کی قسم کہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ خوش ہے، جب تو رب ابراہیم کی قسم کہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عائشہ خوش نہیں ہے، خفا ہے۔ اب دیکھو امتی کو کیا حق حاصل ہے کہ پیغمبر سے نہ خوش ہو، لیکن عائشہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، تبھی ایسی بات فرما رہی۔ سورۃ التحریم کا شان نزول آپ دیکھیں، یہ کس موقع پر سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ خیر، میں اس وقت اس عنوان پہ گفتگو نہیں کر رہا، درمیان میں بات آ گئی۔ میں سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ ایمان پر لانے کی محنت اور ایمان بچانے کی محنت یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان کو ایمان کی قدر ہو، ایمان کی نعمت محسوس ہو۔ اور یہاں دو باتیں یاد رکھ لیں، ایک ہے امت کے افراد کو ایمان پہ لانا، اور ایک ہے امت کے افراد کا ایمان بچانا۔ امت کے افراد کو ایمان پر لانا یہ الگ محنت ہے، اور امت کے افراد کا ایمان بچانا یہ الگ محنت ہے۔ ایک ہے تجارت کرتے ہوئے مال کمانا، اور ایک ہے تجارت کے ذریعے جو مال کمایا ہے اس مال کو بچانا اور محفوظ رکھنا۔ تو مال کمانے اور جمع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور جمع کیے ہوئے مال کو بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان پر لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور ایمان کو بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ ایمان کو لانے کا طریقہ یہ فضائل والا ہے، یہ ترغیب والا ہے، اور ایمان کو بچانے کا طریقہ یہ دلائل والا ہے اور ترغیب والا ہے۔ ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانا، ترغیب کہتے ہیں ڈرانا۔ تو ایمان پر لایا جاتا ہے فضائل سنا کر، اور ایمان بچایا جاتا ہے دلائل سنا کر۔ اس لیے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ محنت فرما رہی ہیں تو ان کو چاہیے فضائل بھی یاد کریں، اور ان کو چاہیے کہ دلائل بھی یاد کریں۔ ان کو چاہیے ایمان کے فضائل بھی سمجھیں، اسلام کے فضائل بھی سمجھیں، جنت کی نعمتیں بھی ذہن کے اندر ہوں، تاکہ جو مومن نہیں ہیں ان کو ایمان کے فضائل سنا کر، جنت سنا کر، آخرت سنا کر، ایمان کی وجہ سے پاکیزہ زندگی بتا کر ایمان پہ لائیں، اور جو ایمان پر آئیں پھر دلائل دے کر ان کو ایمان کو بچائیں۔
دلائل دے کر ان کے عقیدے کو بچائیں۔ ایمان کی محنت کا دام ہے عقیدے کا تحفظ۔ آپ تحفظ ایمان کہہ لیں یا تحفظ عقائد کہہ لیں، یہ جتنی بھی اسلام میں محنتیں ہیں اس میں سب سے اہم ترین اور بنیادی محنت وہ ایمان کی محنت ہے، وہ عقیدے کی محنت ہے، کیونکہ جنت میں جانے کی بنیاد ایمان ہے اور ڈائریکٹ جانے کی بنیاد ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور جہنم میں جانے کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے اور ہمیشہ رہنے کی بنیاد کفر ہے، اور اگر مومن ہے چلا گیا اللہ اپنے کرم سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو ایک ہے ایمان پہ لانا اور ایک ہے ایمان پہ آنے والے شخص کے ایمان کو بچانا۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ بات سمجھیں، ایک شخص کسی بادشاہ کا وزیر تھا، وہ مسلمان تھا، اس کا ایک دوست تھا اور عیسائی تھا۔ اس نے عیسائی دوست کو دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر کیا بنے گا؟ مسلمان دوست نے کہا کہ میں وزیر ہوں، میرے اختیارات ہیں، تم کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد اس پر بھی غور کر لیں گے۔ عیسائی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں اس نے اس کو ایمان پہ لایا اور طریقے پر، بھئی کلمہ پڑھ لو، جنت میں جاؤ گے، آخرت بن جائے گی، مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو جاؤ گے، ترغیب دی، کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب اس عیسائی جو پہلے تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس مسلم نے اپنے وزیر دوست سے کہا اب میرے شراب کا کچھ کرو، میں تو شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وزیر مسلمان نے کہا اب تم شراب نہیں پی سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر تم ایمان پہ رہتے ہوئے شراب پیو گے تو تمہیں کوڑے ماروں گا، میں وزیر ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے، اور اگر تم نے اب ایمان کو چھوڑ دیا تو میں تمہیں مرتد ہونے کی سزا دے کر قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا یار یہ کیا؟ اس نے کہا اب ہم نے تمہارے ایمان کو بچانا ہے۔ تو دیکھو ایمان پہ لانے کا طریقہ اور ہے اور ایمان کو بچانے کا طریقہ اور ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ بعضوں کو اس سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ دین میں سختی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے اگر وہ چوری کرے تو ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، شراب پیے تو اس کو اوپر اس کوڑوں کی سزا نہیں لگنی چاہیے، اگر تہمت لگائے تو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، زنا کرے اور شادی شدہ ہو تو سنسار نہیں کرنا چاہیے، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے نہیں مارنے چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ جبر کیوں کرتے ہیں؟ نماز پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، زکوٰۃ پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، حکومت وقت کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ بات سمجھ لیجئے، لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ لا اکراہ فی قبول الدین، دین قبول کرنے کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھنا ہے اس نے اپنے شوق سے پڑھنا ہے، تلوار کی وجہ سے نہیں پڑھنا، مرضی سے پڑھنا ہے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اب احکام شریعت پر عمل کرانا ہے، یہ جبر اور ہے، یہ اکراہ اور ہے، یہ سختی اور ہے۔ ایک ہے مسلمان ہونا، تو کسی شخص کو مسلمان جبرن نہیں کر سکتے، لیکن جو کلمہ پڑھ لے اب اس کو شریعت سے نکلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے، مرتد کو گرفتار کیا جائے، اس کو مہلت دی جائے، اس کو دین سمجھایا جائے، اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو حکومت وقت کا کام ہے مرتد کو قتل کرے۔ یہ عوام کے ذمہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لیں اور جو بھی مرتد ہو آپ اس کو گولی مار دینا، یہ عوام کا کام نہیں ہے، جس سے احتیاط برتنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی سمجھیں، غلط فہمی کے اندر کبھی نہیں رہنا کہ شریعت میں سختی نہیں، آپ سخت، ہم کون ہوتے ہیں سختی کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب تمہارے ذمے ہے کہ ظاہری طور پر بھی مکمل اسلام قبول کرو، یعنی
تم نے عقیدہ ایمان والا ہے، تم نے دل سے اللہ کو مان لیا ہے، اپنے بدن پر اللہ کے حکام کو نافذ کرو۔ اور ایک جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اب تم نے ایمان پر ثابت قدم بھی رہنا ہے، ایمان پر برقرار بھی رہنا ہے، تم نے ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تم نے ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، اب ایمان پر قائم رہو اور ایمان پر ڈٹ جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے، فرشتے کیسے اترتے ہیں، ملائکہ آسمان سے تمہاری مدد پر اتریں گے۔ تو ہم نے غیر مسلم کو ایمان پر لانا ہے، اور جو ایمان پر آ چکے اس کا ایمان بچانا ہے۔ یہ کام مردوں نے بھی کرنا ہے، یہ کام خواتین نے بھی کرنا ہے، بس حدود شریعت میں رہ کے کرنا ہے، حدود شریعت میں رہ کے کرنا ہے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ اس بات کا اہتمام کر لیں، ایسا شخص جو عالم ہو، ایسا شخص جو صالح ہو، ایسا شخص جو اکابرین امت کا باعتماد ہو، اور آپ کا مزاج ان سے ملتا ہو، رابطہ ان سے ہو سکتا ہو، آپ ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، بیعت کے سلسلہ قائم کریں، والدین سے پوچھ کر کریں، اور ان سے علمی رہنمائی لیں، اور زندگی پھر ان کے ساتھ علمی رہنمائی لیتے گزاریں، تو انشاءاللہ جہاں ہم دوسروں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، وہاں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ اور سب سے اہم چیز ہے اپنے ایمان کی حفاظت۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر دوسروں کی بات کرو، پہلے اپنی فکر کرو۔ ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ جب بار بار ایمان کی بات کریں گے، بار بار عقیدے کی بات کریں گے، بار بار ایمان کا تذکرہ کریں گے، ایمانیات کا تذکرہ کریں گے، انشاءاللہ ایمان محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ ہماری جن بیٹیوں نے، بچیوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ایمان پر نہیں ہے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کو تو نے ایمان کی توفیق دی ہے ان کا ایمان محفوظ فرما۔ اللہ اس مبارک محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری ان بیٹیوں کو قبول فرما، ہماری ماؤں کو قبول فرما، ہماری بہنوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے اور ہمارے نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے، اللہ دین کی مقبول خدمت لے لے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اپنی نافرمانی سے بچا، اللہ اپنی بغاوت سے بچا۔ اے اللہ دین محمدی سے دور ہونے سے بچا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا بتا دے، حق کا حق ہونا دکھا دے، اللہ اتباع حق کو ہمارا رزق بنا دے۔ اے اللہ باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے اور اجتناب باطل کو ہمارا رزق بنا دے۔ اللہ اہل حق کے ساتھ وابستہ فرما، اے اللہ اہل باطل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ اللہ سنت کی نعمت دی، بدعت سے بچا لے۔ اللہ صحت کی نعمت دی ہے، بیماری سے بچا لے۔ اے اللہ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے۔ اللہ مال کی نعمت دے کر فخر سے بچا لے۔ اللہ حق کی نعمت دی ہے، اے اللہ تو باطل سے بچا لے۔ ہدایت کی نعمت دی ہے، ضلالت سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آج اس بیان کے اندر موجود ہیں، اے اللہ تو ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ تو ان کی حاجات کو پورا فرما دے، اللہ ان کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔
یا اللہ شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، یا اللہ دین کی مقبول خدمت کے لیے ان کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔